الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبي من النفاق إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق عزیز ماں اور بہنوں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ رب العزت جمعے سے پہلے کی اس مبارک مجلس کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کے نفع کا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ کہا جائے، جو کچھ سنا جائے، اس پر دل کی گہرائیوں سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے حالات کے تناظر میں قرآن کریم کی رہنمائی کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس ہفتے بھی اور آئندہ چند ہفتے بھی اسی سلسلے میں چند گزارشات قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اور جن حالات کا وہ سالوں سے بلکہ سینکڑوں سال سے حل ڈھونڈ رہی ہے، وہ سارے کے سارے حالات قرآن کریم میں ہیں۔ ہمارے انفرادی حالات ہوں، ہر انسان کے ہر مسئلے کا حل، ہر انسان کی ہر پریشانی کا حل، ہر انسان کی ہر ٹینشن کا حل، چاہے وہ اس کی تنہائی کا مسئلہ ہو، چاہے اس کے پورے گھر کا مسئلہ ہو، چاہے ایک محلے کا مسئلہ ہو، چاہے ایک شہر کا مسئلہ ہو، چاہے ملک کا مسئلہ ہو، چاہے عالمی حالات کا مسئلہ ہو، پوری قوم کا مسئلہ ہو، ایک مذہب کے ماننے والوں کا مسئلہ ہو، یہ تمام کے تمام حالات رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اور ان تمام حالات، تمام مسائل کا حل بھی قرآن کریم میں رکھا۔ لیکن ہمارے اوپر کچھ یہ والی مثال صادق آتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان کے پیسے غائب ہوئے اور اس کو معلوم ہے کہ میں نے پیسے کس کمرے میں رکھے تھے۔ اب مثال کے طور پر کسی انسان کے پیسے اس جگہ پر گم ہو جائیں، یہاں سے غائب ہو جائیں، اب وہ انسان یہاں پر ان پیسوں کو تلاش نہ کر کے مسجد کے باہر جا کر گلی میں پیسوں کو تلاش کرنے لگے، اور پسینوں ہے، پریشان ہو رہا ہے اور کچھ تلاش کر رہا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ اس سے آ کر پوچھے کہ آپ یہاں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہے کہ میرا کچھ سامان، میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، میں ان کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ سوال کرے کہ آپ کے پیسے کہاں غائب ہوئے؟ وہ یہ کہے کہ میرے پیسے تو اندر تھا، میں اندر غائب ہوئے ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ اندر غائب ہوئے ہیں۔ پھر اس سے کوئی یہ کہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیسے اندر غائب ہوئے ہیں تو آپ باہر کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ وہ یہ جواب دے کہ میں باہر اس لیے تلاش کر رہا ہوں کہ باہر اجالا ہے، اندر اندھیرا ہے، اس لیے میں باہر تلاش کر رہا ہوں۔ بالکل یہی مسئلہ اور یہ والی مثال میرے اور آپ کے اوپر صادق آتی ہے کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ملت جن حالات کا شکار ہیں، ہم ان حالات کا حل وہ میڈیا پر جو لوگ بیان دیتے ہیں ان کے بیانات کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان کے حالات سیاستدانوں کی زبانوں کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان حالات کا حل اخبارات کے اندر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان حالات کا حل وہ پارٹیوں کی طرف سے جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کے وعدوں کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اوپر بالکل یہ والی مثال صادق آتی ہے، حالانکہ ہمارے تمام مسائل کا حل وہ صرف اور صرف قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ مسائل بھی موجود ہیں، حل بھی موجود ہے، لیکن بار بار وہی بات جو میں ہر ہفتے کہہ رہا ہوں، اور شاید زندگی کے آخری سانس تک شاید کوئی جمعہ اور کوئی وقت ایسا خالی نہ جائے کہ جس میں قرآن کریم کا یہ ادنا سا طالب علم اس بات کو بار بار نہ دہرائے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا، ہم بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔
کہ قرآن کریم کو ہم مسلمانوں نے اپنے لیے سمجھنا ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں. میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں اور شاید زندگی کا آخری سانس تک کہوں گا. اور میری مراد اس سے میں ہر جمعے کو اس مضمون کو تھوڑا سا کھولتا ہوں، پھر کھول رہا ہوں کہ قرآن کریم کا بہت گہرائی والا علم، کہ اس کا ناسخ و منسوخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان، وہ ساری کے ساری تفصیلات شاید ایک عام انسان کے لیے، ایک عام مرد کے لیے، عورت کے لیے، ایک اسکول کے طالب علم کے لیے، کالج اور یونیورسٹی پڑھنے والے کے لیے، ایک ڈاکٹر کے لیے، انجینئر کے لیے شاید مشکل ہو. لیکن ہاں اتنا قرآن کریم کی ہر آیت کا علم حاصل کرنا کہ موٹا موٹا جو اس کا مفہوم ہے، الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا کیا مطلب ہے، 2 آیتوں میں اس کا جملہ اور مختصر سا مفہوم وہ ہر مسلمان کے لیے جاننا اور اس کا سمجھنا اور اس کا دل میں مستحضر ہونا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری. اس سے کم پر بات نہیں بننے والی. اور یہ بات یہ کسی عالم کا نظریہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ نہیں ہے، یہ میرے اساتذہ کا بھی نظریہ نہیں ہے، یہ میرے مشائخ کا بھی نظریہ نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے قرآن کریم کو کس کے لیے نازل کیا؟ صرف علماء کے طبقے کے لیے، صرف ائمہ کے لیے، صرف چند مسلمانوں کے لیے؟ یا قرآن کریم جتنی عالموں کی کتاب ہے، اماموں کی کتاب ہے، مؤذنوں کی کتاب ہے، جتنی قرآن کریم سمجھنے والوں کی کتاب ہے، اتنی عام مسلمان کی بھی کتاب ہے. قرآن کریم آپ میں سے ہر ایک کی کتاب ہے، ہر نوجوان کی کتاب ہے. کالج میں پڑھ رہا ہے کوئی شخص، اس کی بھی کتاب ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، اس کی بھی کتاب ہے. کیا کوئی شخص ڈاکٹر بننے کے بعد، کیا کوئی شخص انجینئر بننے کے بعد، کیا کوئی شخص نیوز چینل میں کام کرنے لگے تو اس کے بعد ان تمام باتوں کے بعد وہ قرآن کی رہنمائی سے مستغنی اور بے نیاز ہو سکتا ہے؟ کیا انسان یہ ڈگریاں حاصل کر لے تو اس کو قرآن کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت کو قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کرنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا یہ اس کے لیے ضروری. ہاں اس کے اصول ہیں، اس کے قواعد ہیں، وہ علماء کرام سے سیکھے جائیں، سمجھے جائیں. ان باتوں کو قواعد کی روح سے سمجھ کر ان اصول و ضوابط کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنے کا سفر شروع کیا جائے. روز ایک آیت، روز 5 منٹ. انسان اگر اپنے آفس میں ہے تو آفس کی شروعات قرآن کریم کی ایک آیت سے شروع کر دے، الحمدللہ رب العالمین، بس بات ختم. 5 منٹ، 6 منٹ لگانے کی ضرورت نہیں. 30 دن اپنے مہینے کے بالکل اسی طرح گزارے، رمضان ہو چاہے غیر رمضان، کہ نہیں مجھے اللہ کا کلام 5 منٹ آج سے روزانہ سمجھنا ہے. گھر کا جب نظام شروع ہوا، ہمارے گھر کی خواتین، ہمارے کالج میں پڑھنے والے ساتھی، ہمارے یونیورسٹیاں جانے والے ساتھی، ہمارے اسکول کے ساتھی، یہ سارے کے سارے، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی، کوئی انجینئر ہے تو وہ بھی، کوئی جاب پر جا رہا ہے وہ بھی، کوئی آفس میں کام کر رہا ہے، کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہو، کوئی کسی بھی طبقے سے منسلک ہو، ہر مسلمان اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو 5 منٹ دے کم سے کم. کیا قرآن کا اتنا بھی حق نہیں ہے ہماری زندگی میں؟ ایک موبائل کو ہم میں سے ہر انسان آج کل کتنا وقت دے رہا ہے؟ ہم اپنے دوستوں کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ ہم اپنے جسم کو سنوارنے کے اندر اپنے جسم کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ ہم شیشے کے سامنے کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم دوستوں سے فون پر فضول باتیں کتنی دیر تک کرتے ہیں؟ ہم یوں ہی سڑکوں پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کے اندر کتنا سارا وقت برباد کر دیتے ہیں. لیکن جب قرآن کریم کی باری آتی ہے تو قرآن کریم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. میرے عادی تو ہمارے تمام مسائل کا حل وہ قرآن کریم کے اندر ہے، اور ہم قرآن کریم سیکھنے کا سفر خدا کے لیے شروع کر دیں. آج سے ابھی سے ارادہ کر لیں کہ ہمیں اب قرآن کریم کو سمجھنے کا سفر شروع کرنا ہی ہے ہر حال کے اندر. بہرحال گزشتہ ہفتے میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اس کا خلاصہ مجھے عرض کر کے آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کی مختصر سی بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. گزشتہ ہفتے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی وہ ہے جو مکی زندگی تھی. مکی زندگی کا پس منظر ہمارے سامنے ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا، خدائے وحدہ لا شریک لہ کو رب ماننے کا اقرار کرنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، وہ اپنے لیے موت کا پیغام دینے کے برابر تھا. جیسے ہی کوئی انسان مکی دور کے اندر اپنے آپ کو مسلمان ٹھہراتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، بس پھر اس کا خون، اس کی جان، اس کا مال، ساری چیزیں لوگوں کے لیے حلال ہو جایا کرتی تھی. جو انسان جو چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ کرتا تھا اور اس مسلمان کو وہ سہنا پڑتا تھا.
پھر اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ ہوتے ہوتے مدینہ منورہ کے اندر مسلمان منتقل ہوئے، اور مدینہ منورہ کے اندر جب مسلمان منتقل ہوئے تو مدینہ منورہ مسلمانوں کی مضبوط حکومت بن گئی۔ وہاں پر مسلمانوں کو دین کی تبلیغ، دین کے احکامات پہنچانے، دین پر مکمل طریقے پر عمل کرنے، ہر طرح کی فراوانی حاصل ہو۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مدینہ منورہ کا جو تصور ہے وہ صرف مدینہ منورہ کا تصور نہ ہو، ہم یہ سوچتے ہوئے چلیں کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو وہ تمام چیزیں، وہ تمام باتیں، وہ تمام اختیارات حاصل تھے کہ جو اس زمانے میں ہمیں بھی حاصل نہیں ہے، اس سے اچھی کنڈیشن کے اندر مسلمان تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب لوگوں نے، کافروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کی طاقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم کھل کر مسلمانوں کو پریشان نہیں کر سکتے، تو جب انہوں نے کہا کہ کھل کر نہیں کر سکتے تو انہوں نے اندرو خانہ پریشان کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت لوگ مختلف گروہوں میں بڑھ گئے۔ بعض لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی اور انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے مذہب پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں گے، نہ ہم تمہارے خلاف جنگ لڑیں گے نہ تم ہمارے خلاف جنگ لڑنا، نہ ہم تمہارے دشمن کا ساتھ دیں گے نہ ہم تمہارے دشمن کا ساتھ دیں گے۔ اور میرے عزیزو، یہ جو جتنے بھی سارے کے سارے جملے ہیں، اس کو آج کے حالات میں سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اس ملک کے اندر جو حالات ہیں ان کے تناظر میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ بہت سارے وہ لوگ کہ جن کے ساتھ باتیں کہی گئیں، لکھی گئیں، سمجھوتے ہوئے کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا۔ ایک طرف مدینہ منورہ کے اندر جب مسلمان طاقت سے لیس ہونے لگے تو کچھ لوگوں نے ان کے طاقت کے ڈر کی وجہ سے معاہدات کر لیے تھے وقتی طور سے، لیکن ان کے دل کے اندر آگ سلگ رہی تھی۔ اور ایک قسم کے وہ لوگ تھے کہ جن کو یہ لالچ تھا کہ مسلمان ترقی کرتے جا رہے ہیں، اگر ہم مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے دل سے نہیں، ظاہری طور سے، مسلمانوں جیسی داڑھی رکھ لیں، مسلمانوں جیسا لباس اختیار کر لیں، مسلمانوں کی طرح السلام علیکم کرنے لگیں، مسلمانوں کی طرح مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھنے لگیں، کچھ زکوٰۃ بھی نکال لیا کریں، کچھ تھوڑے بہت کام بھی کر لیا کریں، تو اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہم نقصانات سے بچ جائیں گے، اور مسلمانوں کو جو مالی نفع حاصل ہے، جو عزت حاصل ہے، اس کے اندر بھی ہم شریک ہو جائیں گے۔ لیکن عزیزو، یاد رکھیے گا کہ یہ جو سارے کے سارے حالات ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ حالات پرانے زمانے کے 1450 سال پہلے کے نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے حالات اس زمانے کے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی، ہمیشہ قرآن کریم پر غور کرنے والے وہ یہ متعین کر کے رکھتے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں جو حالات ہیں وہ مکی دور سے مشابہت رکھتے ہیں، مدنی دور سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اگر مدنی دور سے مشابہت رکھتے ہیں تو کون سے سال کے جو حالات سے مشابہت رکھتے ہیں، اس سے انہیں مدد ملتی ہے کہ اس وقت ہمارے مسائل کا حل قرآن کی کون سی آیت میں۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم کا ادنا سا طالب علم آپ کو آگاہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ جو حالات ہیں، یہ مدینہ منورہ کے جو حالات تھے، شروع کے جو حالات تھے، یہ اس وقت ہم لوگ، ہمارے ملک کے جو مسلمانوں کے حالات ہیں، وہ والے حالات۔ اس وقت میں سب سے پہلے سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے، غزوہ بدر پیش آئے، اور غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کا منہ پھیر کر رکھ دیا، زبردست قسم کی شکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا غیروں۔ اس کے بعد ان کو مزید غصہ آیا، مزید غیظ و غضب کے ساتھ وہ لوٹے۔ ادھر وہ لوگ کہ جو بظاہر جنہوں نے مسلمانوں سے دشمنی نہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور وہ والا ٹولہ اور وہ والا طبقہ بھی جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، اس کے بھی غصے کے اندر اضافہ ہوا کہ اب تو مسلمانوں کی اتنی شان و شوکت بڑھتی جا رہی ہے کہ 313 نے اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ کر لیا، اگر یہی چلتا رہا تو آنے والے زمانوں میں کوئی ان کے مقابل کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور ہمارے دل میں جو ارادہ تھا کہ کل کو یہ کمزور ہوں گے تو ادھر سے باہر کے دشمن حملہ کریں گے، اندر سے ہم حملہ کریں گے، ان کا قصہ تمام کر دیں گے، پھر ہم کھل کر اپنے مذہب کا، پرانے والے مذہب کا اظہار کریں گے۔ یہ جو ہمارے مسائل تھے، یہ جو ہمارے منصوبے تھے، یہ تو سارے کے سارے ہمیں پانی میں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر اگلے سال اللہ کی رحمت، اللہ کی حکمت کے تحت غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا۔ میں واقعہ بیان نہیں کروں گا غزوہ احد کیا تھا، سمجھیں کہ یہ حالات اللہ کیوں لے کر آئے۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ غزوہ احد میں یہ ہوا تھا کہ وہ لوگ کہ جو بظاہر مسلمان تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یاد رکھیے گا میرے جملوں کو، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے تھے، اللہ کے نبی سے گلے ملا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، جب جہاد کی بات آتی تھی تو سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کو امیدیں دلاتے تھے، مسجد نبوی میں پہلی صف میں آ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کے نام عبداللہ، محمد فلاں یہی ان کے نام ہوا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، بلکہ منافق
منافق ہیں، انہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان نام کے مسلمانوں کو الگ کرنے کے لیے، تاکہ ان کا نفاق سب کے سامنے آ جائے، مسلمانوں کو پتہ چل جائے اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں، اللہ تعالیٰ احد کا معرکہ لے کر آئے کہ تمام مکے کے مشرکین، تمام مکے کے اسلام مخالف سب لوگوں نے آپس میں اتحاد کیا، اتفاق کیا، اور یہ کہا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب مل کر مدینہ منورہ میں چڑھائی کرو، اور ایک لمحے کے لیے بھی موقع نہ لینے دینا، سانس مت لینے دینا، مدینہ منورہ کو جو اسلامی چھاونی ہے مسلمانوں سمیت ان کے قبرستان کے اندر تبدیل کر دو۔ اور جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی تیاری نہیں ہے، کوئی سر و سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنی بڑی تعداد کے اندر کافر آ گئے، ان کو موقع مل گیا کہ اب دل کے نکالنے کا موقع آ گیا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم تمہارے دشمن کا مقابلہ کریں گے اور تمہارے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، اب وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ سمجھے خدا کے لیے اس جملے کو کہ ایسے وقت میں وہ لوگ کہ جن کے اوپر مسلمانوں کو یہ تھا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، اگرچہ غیر مذہب والے ہیں، لیکن اللہ نے کھولا کہ نہیں دیکھو یہ تمہارے ہیں یا غیر ہیں، اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ اس والے واقعے کو اس ملک کے حالات کے تناظر میں دیکھتے ہوئے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کھول رہا ہے۔ سب کے نفاق، سب کے وعدے، یہ سارے کے سارے عزائم جو بیان ہوتے ہیں صرف زبانی بیان ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ حالات لے کر آ رہا ہے تاکہ سب کے نفاق کھل جائیں کہ کون کتنے پانی میں، کون مسلمانوں کا کتنا رفیق ہے، کون مسجدوں سے کتنی محبت رکھتا ہے، کون مدرسوں سے کتنی محبت رکھتا ہے، کون دین اسلام سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سب کھول رہے ہیں، آگے آنے والے حالات کے اندر اور کھولیں گے۔ ان لوگوں کا نفاق کھل گیا، انہوں نے کھل کر اسلام سے دشمنی کا اظہار کیا۔ اور دوسرا وہ ٹولہ کہ جن کا نام مسلمانوں کا تھا، جن کو منافق کہا جاتا تھا لیکن چھپا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے بھی عین جنگ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے سامنے، اس موقع پر تمام مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور یہ کہا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، اور اس عین جنگ کے موقع پر واپس لوٹے تاکہ جو مضبوط مسلمان ہیں ان کے بھی قدم پھسل جائیں۔ لیکن اصلی جو مسلمان ہوتے ہیں، حقیقی جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی خصوصی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کی خاص نوازش، اللہ کی خاص سکینت ان کے دلوں پر ہوتی ہے، اور بظاہر وہ لوگ ہوتے ہیں اور فرشتوں کی پوری تائید، فرشتوں کا پورا لشکر اللہ رب العزت ان کی تائید اور مدد کے لیے بھیجا کرتے ہیں، اور ہمیشہ وہی لوگ فتح و نصرت سے اور غلبے سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ یہ والا جو مسلمانوں کا ٹولہ تھا، بہت بار معافی مانگنے کے ساتھ میں اس کو پھر بھی کھل کر بیان کروں گا، اللہ نہ کرے میں کسی کے دل پر انگلی اٹھا کر نہیں کہہ رہا ہوں، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، علام الغیوب وہ ہے، لیکن ہاں ہر انسان قرآن و حدیث کی روشنی میں ان حالات کے اندر ضرور اپنے دل کے اوپر جھانک کر دیکھے کہ میرا دل کیا ہے۔ یہ وہ حالات ہوتے ہیں، یہ وہ حالات اللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں کہ غیروں کا نفاق بھی ظاہر ہو رہا ہے، میرا اور آپ کا نفاق بھی ظاہر ہو رہا ہے، میرا اور آپ کا نفاق ظاہر ہو رہا ہے۔ کیسے نفاق ظاہر ہو رہا ہے؟ ایسے حالات کے اندر بھی اگر صرف ہم نیند کی وجہ سے، کسی پابندی کے نہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم فجر کی نماز میں نہیں اٹھ کر کے آ رہے ہیں تو یہ آپ کا اور ہمارا نفاق ظاہر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ نفاق اسی کو کہتے ہیں، نفاق اسی کو کہتے ہیں کہ بظاہر نام مسلمانوں جیسا، بظاہر لباس مسلمانوں جیسا، بظاہر چہرے پر سنت بھی سجی ہوئی ہے، بظاہر سارے معاملات مسلمانوں جیسے، بظاہر مسجدوں کا درد بھی ہے، بظاہر اسلام کا درد بھی ہے، بظاہر مسلمانوں کا درد بھی ہے، بظاہر درد بھی دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے حالات ہوں گے، کیا ہوگا۔ لیکن جب کرنے کا موقع آتا ہے، جب اسلام کی ترجمانی کا موقع آتا ہے، جب جھوٹ اور سچ دونوں بولنے کے مواقع ہوتے ہیں تو اپنے دنیاوی فائدے کے تحت جھوٹ بولا جاتا ہے اور سچ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دھوکہ دے دیا جاتا ہے، گالی بک دی جاتی ہے، نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ اور صدقے کو روک لیا جاتا ہے۔ تنہائیوں میں وہ انسان نکل کر کے آتا ہے کہ جس کا باہر کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انسان باہر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے، تنہائیوں میں کچھ ہے۔ بظاہر باہر تسبیحات بھی پڑھی جا رہی ہیں، بظاہر لمبی نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن تنہائیوں میں چھپ چھپ کر موبائل پر فحش تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، فحش چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، بظاہر نگاہ جھکا کر چلا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے تو نگاہوں کی چوری کی جا رہی ہے، نامحرموں پر نگاہ ڈالی جا رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں کہ جب انسان ان گناہوں کو کرتا ہے وہ اپنے منافق ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، تو جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر مسجد نبوی میں
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جن کی مجلسوں کے بارے میں آتے کہ ان کی مجلس میں کسی کی بھی پردہ دری نہیں کی جاتی تھی، کسی کو ذلیل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، ممبر رسول پر آپ جلوہ افروز ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے زیادہ غالباً 15 یا 17 لوگوں کو نام لے کر اے فلاں تم منافق ہو نکلو مسجد سے، اے فلاں تم فلاں منافق ہو تم نکلو مسجد سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 یا 17 لوگوں کو مسجد نبوی سے نکالا۔ بظاہر وہ مسلمان تھے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، بظاہر ان کا حلیہ بھی مسلمانی تھا، اللہ کے نبی سے مسافے بھی ہوتے تھے، گلے بھی ملے جاتے تھے، لیکن ہاں ایک بات تھی کہ یہ جو اندر کی چیز ہوتی ہے جو وہ جانتا ہے علام الغیوب، یا یہ انسان خود جانتا ہے کہ یہاں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کے دل کے جذبات، دل کے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ ہم اور آپ ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، ہم چہرے کی رنگت دیکھتے ہیں، ہم صرف ظاہری بول چال کو دیکھتے ہیں۔ اگر بظاہر کوئی انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، اگر بظاہر کوئی انسان دیندار نظر آ رہا ہے، ہم اس کے دین کی گواہی دیتے ہیں، اور یہی ہمارے اصول کا تقاضا ہے کہ اگر بظاہر کوئی دیندار نظر آ رہا ہے تو ہم کھود کرید میں نہیں پڑھ سکتے، ہم تو یہی کریں گے۔ لیکن ہاں ہر انسان، ہر اللہ کے بندے کو ان حالات کے اندر اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میں جا کدھر رہا ہوں، میں جا کدھر رہا ہوں، میری زندگی گزر کیسے رہی ہے۔ ان حالات میں مجھے رات میں بالکل ٹھیک نیند آ رہی ہے کہ جب کہ مساجد کے ساتھ یہ رویہ ہو رہا ہے، آگے قرآن کریم کی اشاعت کے کیا مسائل ہوں گے، قرآن کریم سے میری واقفیت کتنی ہے، میری زبان پر جھوٹ کتنا ملوث ہے، میری زبان پر جھوٹی باتیں کتنی رہتی ہیں، میں گانے کتنے گا رہا ہوں، میرے گھر کا کیا ماحول ہے، میرے گھر کے کتنے افراد نمازی پڑھ رہے ہیں، میں کتنا حلال مال اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، میں کتنا حرام مال اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، میں نے 40 سال کی زندگی میں کیا کیا، میں نے قرآن کتنا جانا، میں نے نمازیں کتنی چھوڑی کی۔ اگر مجھے 40 سال نمازیں چھوڑتے ہوئے ہو چکے ہیں، 41ویں سال میں چل رہا ہوں، اگر میں اب 40 سال کی قضا کرنے لگوں تو مجھے کتنے سال درکار ہوں گے، میں قضا کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا۔ رمضان کے روزوں میں میرا کیا معاملہ ہے، اگر والدین حیات ہیں تو والدین سے میرے تعلقات کیسے ہیں، میں ان سے اچھائی کے ساتھ پیش آ پا رہا ہوں نہیں آ پا رہا ہوں، میرے ان سے طرز گفتگو کیسا ہے، میں نے قبر کی کیا تیاری کر لی ہے، میرے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے لوگوں کا پیسہ دبایا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے اپنی ذات سے اپنے پڑوسیوں کو دکھ دیا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے بیٹیوں کا حق نہیں دیا، میراث کا حق کاٹ دیا اور میں نے صرف بیٹوں کا حق ادا کر دیا، اور قیامت کے دن کہیں میں اس سلسلے میں پکڑا جانے والا تو نہیں ہوں۔ میں موبائل کا کیسا استعمال کر رہا ہوں، میرے بچے تنہائی میں جب میں نہیں ہوتا تو کیا میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بچے، مجھے امید ہے کیا میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر پایا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے بچے نمازیں پڑھا کریں گے؟ کیا جب میں سامنے موجود نہیں ہوتا تو میرے گھر میں کوئی گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سارے کے سارے وہ حالات ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے مسائل، اور ہر وقت کے سب سے بڑے مسائل یہی ہیں کہ میری اولاد کے اندر ایسا مضبوط ایمان ہو، ایسا مضبوط ایمان جڑ پکڑے کہ میں دنیا میں رہوں نہ رہوں، میں گھر میں رہوں نہ رہوں، لیکن میرے گھر کا ہر فرد نمازی ہو، میرے گھر کا ہر فرد تقوی سے مزین ہو، اس کی آنکھوں میں تقوی کا نور ہو، اس کی پیشانی سجدوں سے مزین ہو، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر بسی ہوئی ہو، وہ جب بازاروں کے اندر نکلے تو اس کی آنکھوں میں ایسا تقوی ہو، اس کو اللہ کا خوف اتنا مضبوط ہو، اس کی ایسی عادت بنا دی گئی ہو، بار بار مختلف واقعات سنا کر، بار بار مختلف طریقوں سے مختلف احادیث سنا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز بیان کر کے، اور سب سے بڑی بات خود ہر والد، ہر بڑا بھائی اور ہر خاندان کا بڑا، ہر گھر کا ذمہ دار، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کو ایسا نمونہ بن کر دکھائے کہ اس کے چھوٹے دیکھیں کہ واقعی اس بڑے نے، میرے باپ نے، میرے والد نے، میرے بھائی نے، اس کے معاملات بالکل صاف تھے، کبھی وہ کسی کو گالی نہیں دیا کرتے تھے، میرے والد ایسے تھے کبھی کسی کا مال نہیں دبایا کرتے تھے، میرے والد ایسے تھے کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، میرے والد ایسے تھے ہمیشہ بیماروں کی مزاج پرسی کیا کرتے تھے، میرے والد ایسے تھے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے تھے، میرے والد ایسے تھے کہ خاندان میں دین بڑھ رہا ہے یا دین گھٹ رہا ہے اس کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، جب رشتہ داروں سے ملا کرتے تھے تو ان کے سوالات یہ نہیں ہوا کرتے تھے کہ بیٹا تم اس وقت کیا کر رہے ہو، تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، بلکہ ان کے سوالات جوابات یہ ہوا کرتے تھے کہ بیٹا آپ نماز پڑھتے ہو یا آپ نماز نہیں پڑھتے،
بیٹا جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، بیٹا جھوٹ مت بولا کرو، جھوٹ بڑی گندی بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے مسائل ایسے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والا، اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل، اس کی زندگی کا نصب العین، اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے۔ باقی جتنے بھی مقاصد ہیں وہ سارے کے سارے دوسرے نمبر کے ہیں، وہ سارے کے سارے ضرورت کے درجے میں۔ مقصد اگر زندگی کا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی، انسان اللہ کے دین پر عمل کرے اور اسلام کا جیتا جاگتا چلتا پھرتا نمونہ بن کر دکھائے۔ یہ ہر مسلمان کی، ہر اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی کی زندگی کا مقصد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کرے کہ اس شعر کے مطابق ہم میں سے ہر نوجوان لڑکے، ہر نوجوان لڑکی کی زندگی کا سارا نقشہ ایسا بن جائے کہ جب وہ بازاروں میں چلے تو وہ صرف اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں بازار میں سودا لینے کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں بازار میں اس بات کی تبلیغ کے لیے بھی جا رہا ہوں سودا لینے کے ساتھ ساتھ کہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلا کرتے تھے، میں بازار والوں کو ایسے چل کر دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب وہ بازار میں دکاندار سے معاملہ کر رہا ہو تو وہ صرف اپنی ضرورت کی چیز نہ خرید رہا ہو، اللہ ایسے مسلمانوں کو دنیا کے سامنے نمونہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں اور ہر وقت، ہر جگہ، ہر ملک میں اللہ تعالیٰ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت وہ سارے مسلمان جو یہ نمونہ بن کر نہیں دکھا پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک وقت فیصلہ کن مرحلے سے پہلے ایسا لے کر آتے ہیں، وہ نام کے مسلمان الگ کر دیے جاتے ہیں، کچھ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کچھ لالچ میں ہٹ جاتے ہیں، کچھ حالات کا انتظار کرنے لگتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ چند لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ طے کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، مال تلف ہوتا ہے تو جائے، عزت جاتی ہے تو جائے، کیسے بھی حالات ہو، کچھ بھی ہوگا، جائیں گے دنیا سے ایمان کے ساتھ۔ یہ وہ والا موقع ہے کہ کیا ہم نے بچوں کی ایسی تربیت کر لی ہے کہ اگر ایسے حالات آئیں تو وہ ایمان پر جائیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے؟ یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے حالات اس لیے لے کر آئے کہ اس وقت وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں چھٹائی کر رہے ہیں کہ کون نمونہ بن کر دکھا رہے ہیں۔ جب ہم بازاروں میں سامان لینے کے لیے جائیں، ہمیں اپنے بچوں کی، اپنی خود کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ آج ہم میں سے ہر انسان کو اسلام کا نمائندہ بن کر ہر کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی سے سامان لیں تو اس وقت ہم اپنی ضرورت صرف پوری نہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی کس طرح خرید و فروخت کیا کرتے تھے ہم اس کا نمونہ بن کر دکھا رہے ہیں۔ جب کوئی انسان گفتگو کرے کسی سے، وہ یہ نہ سوچے میں گفتگو کر رہا ہوں، بلکہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے محبوب اس وقت کیسے گفتگو کیا کرتے تھے، میں وہ گفتگو کا طریقہ بذریعہ تبلیغ اس کی تبلیغ کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ میرے محبوب ایسے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کن حالات سے پہلے ایسے مسلمانوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں جن کا چلنا اسلام ہو، جن کا بولنا اسلام ہو، اللہ اکبر کبیرہ، جن کی سوچ اسلام۔ وہ سوچیں تو پہلے اپنے کھانے کے لیے نہ سوچیں، وہ سوچیں تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میرے اس محلے کے اندر، میرے اس علاقے کے اندر یہ جو سینکڑوں لوگ بے نمازی ہیں، یہ جو سینکڑوں لوگ روز علی اعلان نمازیں چھوڑنا ہے، قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تم نے اس کے اندر کیا رول ادا کیا؟ کیا تم نے کبھی اپنے کسی محلے کے بڑے کو، چھوٹے کو جھنجھوڑ کر، پکڑ کر، عاجزی سے یہ کہا تھا کہ بیٹا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، بیٹا آپ مسجد میں آیا کرو؟ کسی بڑے سے کہا کہ ابا جان اب تو آپ کی عمر ہو رہی ہے، ویسے تو ہر کسی کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن ابا جان آپ تو اس وقت اور خیال رکھیں، آپ آئیں گے، آپ کی دعائیں ملیں گی، آپ کو دیکھ کر ہم نوجوانوں کو حوصلہ ملے گا کہ جب یہ اتنی بڑی عمر میں، اتنی بزرگی کے باوجود کمزور ٹانگوں کے ساتھ، لرزتے کپکپاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، تو ہم کیوں نہ کھڑے ہوں؟ ابا جان ہمیں شرم آ جائے کہ آپ آئیں خدا کے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ دین کا کام ہے، یہ تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مسجد کے امام اور مؤذنوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دین کا کام ہر ایک کا کام۔ بگاڑ یہیں سے آتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ وہ کرے گا، وہ سمجھائے گا، وہ کہے گا۔ ہر ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے سمجھوائیں گے اپنے بچے کو، فلاں عالم سمجھائیں گے، فلاں شخص سمجھائیں گے۔ ہر انسان کی خود کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ دین کا کام ہے، اور دین جتنا علماء کا ہے، جتنا صلحاء کا ہے، جتنا اللہ والوں کا ہے، جتنا امام اور مؤذنوں کا ہے، اتنا آپ کا اور ہمارا ہے، سب کا ہے دین۔ یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ
کہ اپنے محلے کا درد اس کے دل کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ رات کو جب بستر پر جائے تو اگلے دن کمانے کی فکر بعد میں ہو، اس کے دل میں یہ درد ہو کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں اپنے گھر کے میں کیسے کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے کہ صبح کے وقت میں سارا کا سارا گھر کھڑے ہو کر سارا کا سارا گھر سو رہا ہے، ایک بندہ بھی فجر کی نماز میں، گھر میں 10 افراد 20 افراد ہیں، ایک بندہ بھی، نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سالوں سے یہ کہانی چل رہی ہے، کوئی افسوس ہی نہیں ہے اس بات پر۔ کیسے ہمارا دن گزر جاتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ کرنے کا کیسا دل گوارا کرتا ہے، کیا کون سا مسلمان ہے یہ، کیسا دل ہے ہمارا، کیسا ایمان ہے یہ ہر اسلام والے کا، ہر ایمان والے کا مسئلہ ہے کہ اس کا سب سے پہلا مسئلہ کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ جس طرح اگر کسی کی اولاد بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کی اولاد کو کینسر ہو جائے، ٹی بی ہو جائے، سب قسم کا بخار ہو جائے، ماں باپ راتوں کو اٹھ کر دیکھتے ہیں اللہ کیا ہوگا، ایسا نہ ہو بچہ فوت ہو جائے، ایسا نہ ہو بچے کا بخار بڑھ جائے۔ کبھی اٹھ کر یہ دیکھیں گے ماں بچے کے لیے کتنا پریشان ہو جاتی ہے، اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، رات کو اٹھ کر 4 مرتبہ دوا پلانی پڑے گی، ماں 4 بار اٹھ کر کے دوا پلانے کو تیار ہے، باپ 4 بار ڈاکٹر کے لے جانے کو تیار ہے، لیکن اللہ کے دین کا درد ہی نہیں ہے۔ کسے ہوگا یہ درد، کس سے شکایت کریں، غیروں سے؟ یہ کس کا دین ہے، یہ کس کی مسجد ہے، یہ کس کا قرآن ہے، یہ کس کا اللہ، یہ ہے کیا اللہ کس کا ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے، میرے عزیزو آپ کا اور ہمارا کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا ذاتی کام ہے، ذاتی کام ہے۔ یہ دین کا ہر اپنے بچے کو، اپنے گھر کی عورت کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی والدہ کو اگر ہاتھ جوڑنے کی ضرورت پڑے 10 بار ہاتھ جوڑیں کہ امی جان خدا کے لیے قیامت کے دن یہ سوچیں کہ تمہارا یہ بیٹا اس کی گردن جکڑ لی جائے گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو اپنی ماں کو کیوں نہیں سمجھایا کرتا تھا؟ امی جان اگر میرے سامنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم میں ڈالا میں کیسے برداشت کروں گا؟ یقین پیدا کریں اس بات کا دل میں کہ اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو وہاں پر یہ رشتہ داریاں ہیں جو ہمدردیاں ہیں کہ نہیں نیند پوری ہونی چاہیے، بچہ پریشان ہو جائے گا، یہ ہمدردیاں کسی کام میں نہیں آنے والی، کسی کام میں نہیں آنے والی۔ پورے علاقے کا مسلمان اللہ کے نبی نے ایسا بنایا تھا، پوری امت کا درد اس کے دل میں ہوتا تھا۔ میں تو بہت چھوٹی بات کر رہا ہوں کہ کم سے کم اتنا تو ایمان پیدا کر لیں، اس قابل تو اپنی اس حالت سے، اپنی اس قلبی کیفیت سے خدا کے لیے گھن تو کھائیں۔ ہم اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا سمجھتے ہیں، کہیں بدبو کا ڈھیر ہوگا ناک کے اوپر رومال رکھ لیں گے، گندی چیز نہیں دیکھی جاتی، یہ ہے گندگی کہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، گھنی نہیں آ رہی اپنے آپ سے۔ پورا گھر اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑا رہا ہے، گھروں میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، ہزاروں نعمت اللہ نے کھانے کی دی ہوئی ہیں، ہزاروں قسم کی نافرمانیاں اس گھر سے نکل لیں گے۔ اس بات سے گھن محسوس کریں، اس بات سے کراہیت محسوس کریں، اور اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ میری زندگی 100% قرآن اور حدیث کے اللہ کے حکم کے مطابق آ جائے، اور میرے گھر کے ایک ایک فرد کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق آ جائے۔ اگر اس کے لیے کسی کے پیر پکڑنے پڑے تو اللہ کے لیے 10 بار پیر پکڑیں۔ اگر کسی کی خوشامد کرنی پڑے اپنے گھر کے افراد کی، ہم کھانے کے لیے بچوں کی خوشامد کرتے ہیں، کہیں آنے جانے کے لیے کرتے ہیں، نماز کے لیے نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو اس کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے خدا کے لیے اگر اب بھی نہ جاگے تو یاد رکھیے گا یہ وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دور وہ ہوگا کہ جس میں صبح میں ایک شخص مسلمان ہوگا، شام میں جب گھر میں لوٹے گا کافر ہوگا، شام میں مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ یہ وہ والا دور ہے کہ آج کے دور میں کتنے سارے لوگ، میں بار بار اس جملے کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے رجسٹر میں وہ مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے رجسٹر میں روزانہ نہ جانے کتنے ہزار لوگوں کا مسلمانوں کی لسٹ سے نام نکل کر کافروں کی لسٹ میں جا رہا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم لوگ، ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کی صف میں شامل نہ ہوں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی اس قلبی کیفیت پر جتنی گھن کھا سکتے ہیں کھائیں، اپنے دل کو بدلیں، اپنے دل کو بدلیں، اپنے جذبات کو بدلیں، اپنی خواہشات کو بدلیں، اور خدا کے لیے اب قرآنی رہنمائی پر، اب نماز پڑھنے پر، اجتماعیت کو مضبوط کرنے پر، غریبوں کی ہمدردی پر، بیماروں کی مزاج پرسی پر، یہ جو اللہ نے انسان والے جو جذبات رکھے ہیں خدا کے لیے اب انسان اور ایک اچھے مسلمان بن کر دکھائیں۔ کہیں نہ کہیں ہم لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی بہت بڑی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.